السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج ایک بار پھر لاہور میں دن بھر تماشا لگا رہا۔ اسلام آباد میں اہم اجلاس، اہم فیصلے ہوتے رہے، اور ایک اور سانحہ جو اس قوم کے سر پر گزر گیا ہے مگر اس طرف قوم کی توجہ نہیں دینے دی جا رہی، وہ واقعہ ہے بارخان کا۔ اور بارخان کے سانحے میں بہت سے حقائق سامنے آ رہے ہیں، مگر کیونکہ ہمیں سیاست سے فرصت نہیں ہے، ہمیں عمران خان صاحب کی تقریروں سے فرصت نہیں ہے، ہمیں عمران خان صاحب کی عدالتی پیشیوں سے فرصت نہیں ہے، اور ہمیں عمران خان صاحب کی جیل بھرو تحریک سے فرصت نہیں ہے، لہٰذا ہم مجرم ہیں قوم کے کہ ہم بھی اس پر بات نہیں کر سکے۔ قومی میڈیا تو ظاہر ہے، اس کا تو ایجنڈا جو ہے وہ 2-4 شہروں کے اندر ہونے والا جو تماشا ہوتا ہے، سیاسی تماشا، یا پھر 2-4 شہر اس کا پورا فوکس ہوتے ہیں، تو قومی میڈیا تو اسی پر رہتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو لوگوں کے معاملات، مسائل یا جو سانحات ہیں ان کا ذکر کیا جائے، مگر کیونکہ اتنی پولیٹیکل پولرائزیشن بڑھ گئی ہوئی ہے اور فوکس ذہن کے اندر جو ہوتا ہے وہ بھی سارا دن یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ جی چل کیا رہا ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ جیل بھرو تحریک کا آغاز تھا، عمران خان صاحب نے لاہور سے جیل بھرو تحریک کا آغاز ضمانت لینے کے بعد شروع کیا، آغاز ہو گیا، چند گرفتاریاں ہوئی ہیں، 200 لوگوں نے گرفتاریاں دینی تھی، لیکن بہرحال 200 لوگ نہیں آئے۔ پولیس نے بالآخر تنگ ہو کر اعلانات بھی کیے، مائک پکڑ کر اپنا وہ جو ہوتا ہے میگا فون پر، کہ جی جو پی ٹی آئی کا کارکن گرفتاری دینا چاہتا ہے، پرزن وینز کھلی ہوئی ہیں، قیدیوں والی گاڑیاں، اس میں آ کر بیٹھ جائیں، یہ اعلان ہونا تھا، اور پھر لوگ تتر بتر ہونا شروع ہو گئے۔ باقی دن بھر کوششیں کی جاتی رہی کہ پولیس سے الجھا جائے، پولیس کی گاڑیاں بھی توڑی گئی۔ تو مجھے ایک نئے شکل میں، نئے انداز میں ایک تحریک انصاف جو ہے وہ پہلے بھی یہی تھی، پی ٹی آئی 2014 کا جب دھرنا تھا اسلام آباد میں تو تب بھی یہی کیا گیا تھا، حملے کیے جاتے تھے، املاک پر حملے ہوتے تھے، پولیس کے اوپر حملے ہوتے تھے، جیو ٹی وی پر حملے ہوتے تھے، میڈیا کے لوگوں پر حملے ہوتے تھے۔ عمران خان صاحب کی تحریک کا کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جو پرامن رہا ہو، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ریاستی فورسز کی طرف سے، اداروں کی طرف سے پہلے حملہ ہوتا ہے، ان کو آرڈر نہیں بھی ہوتا تو یہ حملہ کرتے ہیں۔ 25 مئی کو جب آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے، اپنا سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ جی عمران خان کے راستے کھول دیے جائیں، عمران خان کو آنے دیا جائے اسلام آباد، فلاں جگہ تک عمران خان صاحب کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور عمران خان صاحب نے اپنے وکیلوں کے ذریعے معاہدہ بھی کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ صرف آگے بڑھے بلکہ انہوں نے شاہراہ دستور پر، ڈی چوک پر درخت تک چلا ڈالے، سگنل توڑ دیے، پولیس کے اوپر حملے کیے۔ تو آج بھی یہی ہوا، پولیس کو آرڈر تھا کہ جی آپ نے ان کو چھیڑنا نہیں ہے، جو کرتے ہیں کریں سکون کے ساتھ، اور اس کے بعد گھر چلتے بنے۔ اور خبریں آ رہی تھی کہ جی گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ کیا حکومت نے کہ کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی گرفتاری نہیں ہوگی جب تک کوئی قانون نہیں توڑتا۔ لیکن ایسے ویژولز آئے ہیں کہ پولیس کی جو موبائلز ہیں ان کے اوپر چڑھ کر ان کے شیشے توڑے گئے۔ بہرحال عمران خان صاحب کی سیاست کے لیے میں ہمیشہ ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب انتشار، افراتفری اور عدم استحکام کے بغیر سیاست نہیں کر سکتے۔ آج جو کچھ سارا دن ہوا، اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک خطاب پھڑکا دیا۔ وہ تقریر جب میں سن رہا تھا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ عمران خان کے خلاف ہی تقریر کر رہے ہیں۔ عمران خان کی تقریر کا ایک جملہ کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ جو بات آج کر رہے ہو لوگ آپ کی پرانی بات آپ کے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ یہ بات عمران خان صاحب کے اوپر جچتی ہے کہ عمران خان صاحب جو بھی بات کر رہے ہیں اس سے گھنٹہ پہلے جو بات کی ہوگی اس کے بالکل الٹ، تو لوگ گھنٹہ پہلے والی، سال پہلے والی، 2 سال پہلے والی بات لا کر سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو آج یہ ہوا کہ جناب گرفتاریاں ہو گئیں، شامیون قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، اعظم سواتی اور عمر سرفراز چیمہ، یہ پولیس کی پرزن وین کے دروازے کھول کے خود اندر چلے گئے۔ اس کے بعد پولیس لے کر، ابھی تک جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تو ابھی یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ان کو کہاں کدھر رکھنا ہے، لیکن پولیس اس میں پرزن وین میں ان کو گھما رہے ہیں، اور جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر مقدمے ہوں گے، کیونکہ پولیس کی گاڑیاں توڑی گئی ہیں، تو مقدموں میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور اس کے علاوہ 780A کی دفعات لگیں گی، پولیس کے اوپر حملے، دہشت گردی کے۔ اب وہ بنتا ہے مقدمہ نہیں بنتا وہ الگ بات ہے، یعنی یہ جائز چیز ہے یا نہیں جائز چیز یہ ایک الگ بات ہے۔ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو ہونے جا رہی ہے۔
اس کے بعد ان کو بھیجا جائے گا میاں والی ڈیرہ غازی خان، وہاں ان کو بند کیا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے تو خیر میاں والی اور ڈیرہ غازی خان اپنا وطن ہی ہے، وطن اپنا ملک تو پورا پاکستان سب کا ملک ہے، لیکن وہ ان کا علاقہ، تو وہ ان کے لیے شاید کوئی اتنی پرابلم نہ ہو، لیکن باقیوں کے لیے ٹینشن والی بات ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی شاہ محمود قریشی صاحب میں نے ایک بار ان کو گرفتار ہوتے دیکھا ہے، اور وہ گرفتاری جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید آئی تھی پاکستان اور اس کے بعد لاہور آئیں 2007 میں، تو ان کو مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی اور ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا کھوسا ہاؤس ڈیفینس لاہور میں۔ تو اس وقت وہاں ان کی گرفتاری، وہ پیپلز پارٹی میں تھے، اس وقت ان کی گرفتاری ایک بار میں نے دیکھی ہے۔ ایک بار شاید آصف زرداری صاحب جب 2005 میں دبئی سے پاکستان آئے تھے، لاہور آئے تھے، تو اس وقت گرفتاریاں ہوئی تھیں، تو اس وقت تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی جو ہوتی ہے نا فرینڈلی گرفتاری، وہ گرفتاریاں تھیں، اور وہ بھی ظاہر ہے چھوڑ دیا گیا تھا بعد میں۔ تو قریشی صاحب کے لیے بہرحال اگر وہ گرفتار ہوتے اور حکومت کے ارادے خطرناک ہیں تو پھر قریشی صاحب کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیل بھرو تحریک چلا رہے ہو، تحریک چلانے کے بعد آپ ضمانت نہیں لیں گے۔ اگر آپ ضمانت نہیں لیتے تو آپ کو حکومت نے کہہ دیا 16 ایم پی او کے تحت ساروں کو بھیج دو 2-3 مہینے کے لیے اندر۔ 16 ایم پی او ایک لمٹ کے بعد عدالت سے جا کر اجازت حکومت لیتی ہے کہ جب نے مزید ان کو رکھنا ہے۔ لیکن بہرحال اصل چیز یہ ہے کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے پاس ضمانت کا آپشن نہیں ہے۔ اگر وہ جیل بھرو تحریک کے ساتھ سنسیئر ہیں، اگر عمران خان صاحب کے کاز کے ساتھ وہ سنسیئر ہیں، تو پھر ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ کریں گے، ضمانت کروائیں گے۔ عمران خان صاحب کے لیے قریشی صاحب پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جی میں تو گرفتاری دینے کے لیے میں نے فیصلہ کیا، تو خان نے کہا کہ نہیں تم تو میرے نائب کپتان ہو، تم نہیں جا سکتے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس گراؤنڈ پہ شاہ محمود قریشی صاحب کہے کہ جی مجھے عمران خان کو میری ضرورت ہے، تو لہٰذا میں تو ضمانت کروا لوں۔ تو بہرحال لیکن ابھی معاملات آگے پڑے ہوئے، اب دیکھتے ہیں کہ جی لاہور سے تو ہو گیا کام، اب اس کے بعد باقی اگلے شہر ہیں، تو وہاں کیا ہوتا ہے، کتنے لوگ گرفتار ہوتے ہیں۔ لاہور کا شو پور تھا، لاہور میں وہ جو جیل بھرو تحریک کا میں بار بار گزارش کر لوں کہ جیل بھرو تحریک کا دور نہیں ہے، وہ جبر کے دور میں جیل بھرو تحریکیں چلائی جاتی ہیں۔ جبر ہے ہی نہیں اس وقت پاکستان میں، لوگوں کے اوپر جبر ہے، سیاستدان، میڈیا، ہم ولاگرز لوگوں کے اوپر جبر کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے مسائل نہیں اجاگر کر رہے، ہم اس طرف دیکھ ہی نہیں رہے، لوگ وہ بات سن نہیں رہے، ہم وہ کرتے ہیں لوگ پھر بھی نہیں سنتے۔ پر جیسے بارخان کے واقعے کی میں گزارش کر لوں، کئی دنوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور میں اپنے آپ کو اس میں مجرم سمجھتا ہوں، کئی عرصے سے، کافی دنوں سے چل رہا ہے۔ وہ جو گراں ناز مری قبیلے کی خاتون جو ایک ان کی ویڈیو آئی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو اپنا عبدالرحمن خیتران ہیں ان کے ہاں ہم باندی بنے ہوئے ہیں، ہمیں انہوں نے اپنے نجی جیل میں رکھا ہوا ہے، وہ ان کے 2 بیٹے، قرآن پاک ان کے ہاتھ میں تھا، وہ سرائکی مکس زبان میں بات کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی ہمیں یہاں سے کوئی چھڑوائے، کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ ہو سکتا ہے وفاقی حکومت کی مجبوری ہو کہ وہ اپنا خیتران جو ہیں وہ بی اے پی کے لوکل لیڈر ہیں بلوچستان کے، تو بی اے پی کے ووٹ ہیں ان کے پاس، تو وفاقی حکومت کی یہ مجبوری ہو سکتی ہے۔ صوبائی حکومت کے صوبائی وزیر ہیں، وہ کسی ادارے نے، کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ وہ عورت، ان کے 2 جوان بچے، تینوں کو مار کر کنویں میں پھینک دیا گیا، اور خیتران کے کچھ گھر کے کوئی 1.5-2 کلومیٹر دور ایک کنواں ہے، اس میں مسخ شدہ لاشیں ملی ہوئی ہیں، گولیاں لگی ہیں جسموں پر، بے سراخ بنے ہوئے۔ پھر ان کے جو فیملی ہے، مری قبیلہ ان کا جو ہے، وہ وہاں سے کولو کے ہیں، وہ اپنا جنازے لے کر کوئٹے پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پر مطالبہ FIR درج کرو اور خیتران کو گرفتار کرو۔ خیتران کہتا نہیں جی میرا بیٹا جو ہے وہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے کیونکہ وہ سرداری چاہتا ہے، اور پھر ان کے مزید جو فیملی کے لوگ ہیں، وہ ان کے بچے بچیاں، وہ ابھی تک ان کی یعنی لاپتہ ہیں۔ جو الزام ہے ان کا، وہ جو مری ٹرائب ہے یا وہ جو لوگ ان کے اپنے لواحقین ہیں ان کا،
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے مزید لوگ جو ہیں، اس کی خاتون جو فوت ہو گئی ہیں ان کے شوہر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مزید بچے، فیملی کے جو افراد ہیں وہ ابھی تک کھیتران کے نجی جیل میں ہیں، وہ ابھی تک ان کی قید میں ہیں۔ وہ کہتا جی نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ پھر تصویریں آ گئیں کہ کھیتران کے بنگلے میں کھیتران بیٹھے ہوئے، پیچھے ان کے بچے، وہ تصویریں میڈیا میں آ گئی ہیں۔ ایک روایتی سا چھاپا پڑا ہے جی، پولیس نے چھاپا ڈالا ہے جی، ان کے گھر میں رکھا ہوگا۔ جب اتنا معاملہ اتنا گرم ہو گیا، جب وہ خاتون کی ویڈیو سامنے آ گئی تھی، کہہ رہی تھی کہ جی میرے بچے اور ہم اس کے کھیتران کی قید میں ہیں، تو انہوں نے گھر میں رکھا ہوگا۔ یعنی اتنا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسانی جان، بھوک سے بلکتے لوگ، یہ ہماری پریورٹی نہیں ہے۔ ہم بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو گئے ہوئے ہیں۔ انارکی، انتشار، یہ جو افراتفری ہے، ہم یہ بیچتے اور یہ خریدتے ہیں۔ مطلب آج جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اجلاس کیا ہے، جس کے بعد انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی ہمارے وزیر جو ہیں یہ نہیں کریں گے، مطلب وہ جو کیا ہوتا ہے، وہ سادگی اختیار کریں گے ہم لوگ، لیکن مہنگائی مزید آئے گی۔ تو حکومت کے جو اقدامات ہیں، ان اقدامات کے اوپر کیا نظر ہے؟ اس اقدام پر نظر ہے کہ عمران خان کو کس عدالت نے بلایا ہے، اس اقدام پر نظر ہے کہ جی عمران خان کو کس عدالت سے مکتی مل گئی، کس سے نہیں ملی۔ اس پر ہے کہ عمران خان صاحب نے پورا گھنٹہ آ کر ٹی وی پر خطاب کر دینا ہے۔ کیا خطاب فرمایا؟ وہی باتیں گھسی پٹی، آج بھی وہی پرانی باتیں کی ہیں، رٹی رٹائی باتیں، وہی۔ مطلب میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب اپنے علاوہ باقی سب کو مجرم سمجھتے ہیں، یعنی وہی ساری وہی پرانی کیسٹ، وہی الزامات، وہی جھوٹ، وہی، مطلب بندہ کیا کہے، اتنے بڑے واقعے پر ایک چھوٹا چھوٹا بیان بس۔ تو یہ پریورٹی جو ہے وہ بطور معاشرہ میرا خیال ہے ہماری صرف اور صرف سیاست اور سیاسی افراتفری ہے۔ اگر ہم بات سنیں گے نہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے، مہنگائی کے معاملات لوگوں کے، تو ظاہر ہے کوئی کرے گا ہی کیوں؟ اصل چیز یہ ہے۔ تو بہرحال آج وزیر اعظم صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے، اعلان کیا، وزیر اعظم کے جو اجلاس کے علاوہ، ان کی پریس کانفرنس کے علاوہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ یہ ظاہر ہے گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ ایک ہمارا وفد پہلے بھی گیا تھا، کپ ہاتھ میں تھا، سابق ڈی جی ISI، پتہ نہیں آج کل کدھر ہوتے ہیں، جنرل فیض حمید صاحب۔ جب بقول عمران خان صاحب کہ وہاں سے غلامی کی زنجیریں ٹوٹی تھیں، تو غلامی کی زنجیریں انہوں نے اپنی توڑ کر عورتوں اور بچوں کے قدموں میں ڈال دی، وہاں کے سسٹم نے، وہاں کے طالبان حکومت نے، بچیوں کے اسکول بند کر دیے۔ پھر وہاں سے لشکر کے لشکر پاکستان آ گئے، اور پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب پچھلے دنوں وہ سفارتکاری کے اپنے جوہر دکھا رہے ہیں، پچھلے دنوں وہ امریکہ میں کسی فورم پر تھے، انہوں نے کہا افغانستان میں جب تک عالمی برادری افغان حکومت کی مدد نہیں کرے گی، ان کے اکاؤنٹ جو فریز پڑے ہوئے ہیں وہ نہیں کھولے جائیں گے، ان کو دنیا سپورٹ نہیں کرے گی، وہاں جو اپنا ٹیررزم ہو رہی ہے یا وہاں پر گروپ جو پنپ رہے ہیں مختلف شکلوں میں، ان کا کلاکما کرنے کے لیے، تو پاکستان میں امن و امان نہیں ہو سکتا۔ بات ٹھیک ہے یہ، لیکن ساتھ بلاول بھٹو زرداری پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان کو، افغان حکومت کو بھی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کا احساس کرنا ہوگا، خواتین اور بچوں کے حقوق کی طرف، انسانی حقوق کو بحال کرنا ہوگا۔ عمران خان صاحب کی طرح یہ نہیں ہے کہ نہیں وہ تو جی وہ دیکھیں پشتون کلچر ہے تو وہ تو ان کے کلچر میں ہم کیسے بات کر سکتے، یہ نہیں بات۔ کسی کا بھی حق سلب کرنا کسی کے کلچر میں نہیں ہوتا۔ یہ وہی افغانستان، یہ وہی کابل ہے جو طالبان سے پہلے تو کچھ اور تھا۔ تو بہرحال تو وہاں پر آج ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ کابل پہنچے ہوئے تھے ہمارے وزیر دفاع اور DG ISI، اور پچھلے والے جو تھے فیض حمید صاحب، وہ کب پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر سب ایسا ٹھیک ہوا کہ سارا کچھ ہمارے گلے پڑ گیا، یعنی دہشت گردی اس طرف آ گئی۔ آج بھی ہمارے DG ISI بیٹھے ہوئے تھے، ندیم انجم صاحب، ان کے ہاتھ میں بھی کپ تھا، مگر وہ سائڈ پہ پڑا ہوا تھا، ہاتھ میں تھا لیکن سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا، اور وہاں کپ میں ان کا ہاتھ میں پکڑا ہوا کپ، اس طرح کر کے فوٹو نہیں بنوایا تھا انہوں نے۔ تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے معاملات ہیں ہمارے لیے۔ افغانستان عمران خان کی سے بڑا چیلنج ہے،
یہ جو عمران خان صاحب جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں افغانستان میں سے ہمارے لیے جو جتنی مصیبتیں بن رہی ہیں جو ہمارے طرف آئیں گی وہ زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے، مگر کیونکہ ظاہر ہے وہ تیسرے چوتھے پانچویں نمبر پر جا کر میڈیا اس کو خبر لگائے گا، چھوٹی سی خبر کسی اخبار میں آ جائے گی، بارکھان والے واقعے پر بھی سوشل میڈیا میں بارکھان والے واقعے پر ٹرینڈنگ میں ہے وہ، لیکن ظاہر ہے میں نے گزارش کی کہ شہباز شریف کی مجبوری ہوگی، وفاقی حکومت کی، صوبائی حکومتوں کی، کیونکہ وہ کھیتران صاحب اقتدار میں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ان کے اوپر الزام ٹھیک ہے، لیکن تفتیش اور تحقیقات تو پراپر ہونی چاہیے نا۔ وزیر اعظم صاحب نے آج اعلانات کیے ہیں جی، اعلان ویسے خوش آئند ہے اگر عمل ہو تو۔ ایک ہے جی وزراء جو وفاقی وہ تنخواہیں نہیں لیں گے، مراد بھی نہیں لیں گے، بل اپنے خود ادا کریں گے، اور دوسرا یہ کہ اپنا لگژری گاڑی استعمال نہیں کریں گے، اچھی چیزیں ہیں یہ، اور توشہ خانہ کا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ سارا کا سارا پبلک کر لیا جائے گا، اور پھر اور بھی باقی ساری چیزیں وزیر اعظم صاحب نے کہی ہیں۔ اور ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارے جو عسکری ادارے ہیں، افواج، ان کے غیر جنگی اخراجات جو ہیں وہ کہا گیا کہ وہ بھی کم کیے جائیں گے، اور اس کا وہاں سے مثبت جواب آیا ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان کو یہ چھوٹی سرجریز کام نہیں آئیں گی، پاکستان میں ایک بڑے پیمانے پر اسٹرکچرل ریفارمز چاہیے ہوں گے، جس کے لیے ہر شعبے کو، ہر ادارے کو پہلے مثال بنا کر اور پھر لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اشرافیہ کے اوپر میکسیمم ٹیکس ڈالنے ہوں گے، کیونکہ وہ سارا کماتے ہیں۔ یہ غریب تو بیچارہ 2 وقت کی روٹی کماتا ہے، اس کی ایک روٹی کے اوپر جو ہے وہ یعنی اگر 5 روپے کی روٹی کبھی تھی تو ابھی وہ 30 روپے کی ہو گئی ہے، تو وہ تو بیچارہ ایک روٹی کھانے کے قابل نہیں رہا۔ لیکن وہ جو اربوں خربوں روپے والے ہیں ان کو اتنا فرق نہیں پڑے گا اگر ان کے اوپر ٹیکسز زیادہ ڈالے جائیں، تو ان کے اوپر ٹیکسز ڈالنا دنیا جان یہی کرتی ہے، امیروں پر ٹیکس ڈال کر غریبوں کو سبسڈی دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں غریبوں پر ٹیکس لگا کر امیروں کو سبسڈی دی جاتی ہے، اور یہ مطلب کیا بندہ کہے کہ ہمارے اسی طرح ہی چلتا رہا ہے۔ خاص طور پر عمران خان صاحب اس میں زیادہ ایکسپرٹ رہے، آج بڑا خطاب کر رہے تھے، قوم کو بتا رہے تھے کہ جی میں اب اقتدار میں آیا اور مجھے یقین ہے کہ میں آؤں گا، اور میں اقتدار میں آ کر پھر ان کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی پھر انتشار کی سیاست، پھر وہی مارا ماری کی سیاست، پھر وہی انتقام کی سیاست۔ عمران خان صاحب نے 4.25 سال کے اقتدار میں کچھ سیکھا نہ، 10 ماہ کے اپوزیشن جو بھی وہ کاٹ رہے ہیں اس میں کچھ سیکھا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔